نہ کسی حدیث سے ملے گا۔ آپ کو ایسا نکتہ صرف اور صرف ہماری جیلمی اکیڈمی سے ملے گا، اور بڑے دھڑلے سے بہت گرفت رکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو، علمی نکتہ۔ اور ایسا علمی نکتہ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو نہ وہ نکتہ قرآن کی آیت سے ملے گا، نہ وہ نکتہ کسی عربی کی عبارت سے ملے گا، نہ کسی حدیث سے ملے گا۔ آپ کو ایسا نکتہ صرف اور صرف ہماری جیلمی اکیڈمی سے ملے گا۔ سب سے پہلے سماعت کیجئے جرا کس کی؟ میرے پتریر مرزا جیلمی کی، کہ اپنے فالورز کو، اپنے شاگردوں کو کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے بہت گرفت رکھ کر اپنے الفاظ کے اندر یہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے۔ سنیے مرزا جیلمی صاحب کی زبانی ایک نکتہ کہانی۔ بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال بات دب، اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ دال بات دب، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، دال بات دب۔ رکو ذرا صبر کرو۔ کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلنگیر بن دی ہیں، کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی۔ عزیزان محترم، قرآن میں بھی ہے، یہ عربی لفظ ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ہاں جی، ہم ایسے دعوے نہیں کرتے، ہمارے دعوے بہت اعلیٰ ہیں، کیونکہ جیلمی اکیڈمی دنیا میں اب چھا چکی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر جیلمی اکیڈمی سے کسی نے کوئی سبق نہ پڑھے ہوں۔ دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب۔ بڑے بڑے علماء بھی جیلمی اکیڈمی کے پیچھے ہیں، اور اس کو بند کرنے کے چکر میں ہیں۔ ان کی جرات بھی نہیں کہ یہ بند کر سکیں۔ ہماری جو جیلمی اکیڈمی ہے، اس کے اوپر آپ کو زبردست عربی گرامر ملے گی۔ کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلنگیر بن دی ہیں، کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عربی کے روح سے ہے۔ یہ ایسا لفظ دب ہے، کبھی کہتا ہے کہ دب کا جو لفظ ہے عربی میں گھاس کو کہتے ہیں، اور کبھی کہتا ہے کہ دب کا جو لفظ ہے یہ سانڈے کو کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم گو کہتے ہیں اردو کے اندر۔ کیسے کیسے علمی نکتے آپ کو ایسے ملیں گے نہیں۔ اصل میں آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ اصل میں مزاح سے ہٹ کر اور اس کے کردار اور کریکٹر سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، بب عربی میں باد اور با کے ساتھ ہے، دال اور با کے ساتھ نہیں۔ دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب۔ بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال بات دب، اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ دال بات دب، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ اور بب عربی میں کہتے ہیں گوہ کو، لیکن اس کی اصل کنیت جو ہے وہ ابو حسل ہے، ابو حسل، ہا کے نیچے زیر اور سین کے اوپر جزم، اور اس کے مؤنث کو کہا جاتا ہے ببا، جبکہ اس کے مذکر کو کہا جاتا ہے ذکران۔ اس کے مذکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذکران، یعنی دو شرمگاہوں والا۔ عزیزان محترم، ابو خالویہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی عمر 700 سال رہتی ہے، اور 700 سال تک یہ جو ہے پانی نہیں پیتا۔ اللہ اکبر! یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، پانی نہیں پیتی یا نہیں پیتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے اندر یہ اپنے بل سے باہر نہیں نکلتے، صبح کی ٹھنڈی ہوا اور سرد ہواؤں سے یہ اپنی کفایت کر لیتا ہے پانی والی۔ عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ لفظ اصل میں باب تھا، اس نے بڑے دھڑلے سے ٹھوک بجا کے کہا دال اور با سے دب، دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب، دال بات دب۔ دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، پھر کہا دال بات دب، دب عربی میں کہتے ہیں گو کو، سانڈے کو۔ اب بتائیں کہ یہ غلطیاں کتنی کرتا ہے؟ جب حدیث بیان کرتا ہوگا تو اس کے اندر کتنی غلطیاں کرتا ہوگا؟ تو میری بزرگی پہ لعنت ہو،
लानत मेरी बुजुर्ग, आमीन। और ये कैसे गलत मकासद ले लेता है। अब इसने समझा भी नहीं बब है या दब है, सुनी सुनाई बातें कह देता है। और हर सुनी सुनाई बात आगे करने वाला आलिम नहीं होता। ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग, आमीन।